اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد لأہلہ الصلاة والسلام علی اہلہا ولعنت اللہ علی اہلہا۔ دعا و مناجات کی نشست میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ آج جس دعا کا انتخاب کیا ہے وہ صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 20 ہے کہ جسے مکارم اخلاق کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ ترجمہ ہی پڑھ رہا ہوں، مطالب کی طرف انشاءاللہ ہماری توجہ مبذول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بار الہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور میرے ایمان کو کامل ترین ایمان کی حد تک پہنچا دے، اور میرے یقین کو بہترین یقین قرار دے، اور میری نیت کو پسندیدہ ترین نیت اور میرے اعمال کو بہترین اعمال کے پائے تک بلند کر دے۔ خداوندہ اپنے لطف سے میری نیت کو خالص و بیریا، اور اپنی رحمت سے میرے یقین کو استوار، اور اپنی قدرت سے میری خرابیوں کی اصلاح کر دے۔ بار الہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور مجھے ان مصروفیتوں سے جو عبادت میں مانع ہیں بے نیاز کر دے۔ عبادت سے مراد اگر خاص جو شکل ہے عبادت کی، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، دیگر عبادات ہیں، یہ اگر مراد لی جائیں تب بھی، یا عبادت کا جو وسیع مفہوم ہے کہ جسے بندگی کہتے ہیں وہ مراد لیں تب بھی۔ اس دعا کے جملے میں اور اوورال اس پوری دعا میں ایک ایک جملہ جو ہے وہ انسان کو عمل کے میدان میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو کس طرح سے سنوارنا ہے، عملی میدان میں کون سے کام کرنے ہیں، کن کاموں سے رکنا ہے، کون سے کام ہیں کہ جن کی انجام دہی انسان کو راہ ہدایت میں تقویت بخشے گی، اور کون سے امور ہیں کہ جن کا ترک کرنا انسان کو صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے گا۔ جیسے اس جملے کو اگر آپ دیکھیں کہ مجھے ان مصروفیتوں سے جو عبادت سے مانے ہیں بے نیاز کر دیں، یعنی خدا میں ایسی مصروفیتوں میں نہ پڑھوں کہ جس کی وجہ سے میں عبادت جو عبادت سے میرے لیے مانے ہوں، رکاوٹ بن جائے کہ میں تیری عبادت میں میرے لیے رکاوٹ ہوں۔ اب یہ عبادت جو شکل ہے خاص عبادت کی وہ ہو یا بندگی پروردگار، اپنی زندگی کو اس طرح سے گزارنا چاہیے، اپنی زندگی کو ان کاموں میں مصروف رکھنا چاہیے کہ جو انسان کو پروردگار کی بندگی سے باہر نہ لے جائیں، اور انہی چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے جن کے بارے میں مجھ سے کل کے دن سوال کرے گا، اور میرے ایام زندگی کو غرض خلقت کی انجام دہی کے لیے مخصوص کر دے، اور مجھے دوسروں سے بے نیاز کر دے، اور میرے رزق میں کشائش و وسعت عطا فرما۔ احتیاج و دست نگری میں مبتلا نہ کر، عزت و توقیر دے، کبر و غرور سے دوچار نہ ہونے دے، میرے نفس کو بندگی و عبادت کے لیے رام کر، اور خود پسندی سے میری عبادت کو فاسد نہ ہونے دے، کیونکہ خود پسندی عبادت کو فاسد کر دیتی ہے، اور میرے ہاتھوں سے لوگوں کو فیض پہنچا، اور اسے احسان جتانے سے رائیگاں نہ ہونے دے، مجھے بلند پایا اخلاق مرحمت فرما، اور غرور و تفاخر سے محفوظ رکھ۔ بار الہ
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام پر رحمت فرما، اور لوگوں میں میرا درجہ جتنا بلند کرے اتنا ہی خود مجھے اپنی نظروں میں پست کر دے۔ جتنی ظاہری عزت مجھے دے اتنا ہی میرے نفس میں باطنی بے وقعتی کا احساس پیدا کر دے۔ بہت قیمتی ترین اصول ہے انسان کو خود پرستی سے، خود پسندی سے نجات دلانے کا۔ اب جیسے کہ امام نے اس جملے میں کہا کہ جتنا خدا تو لوگوں میں میرا درجہ بلند کر، اتنا ہی مجھے اپنی نظروں میں، یعنی میں خود اپنی نظروں میں پست کر دے۔ اپنے سے مراد یعنی میں، لوگ مجھے جتنا بھی صاحب عزت سمجھیں، جو میری قدر کریں، مجھے جھک کر مل لیں، لیکن میں خود کو اس کا قابل نہ سمجھوں۔ لوگ تو عزت دیں، لوگ احترام کریں، لیکن میرے اندر وہ نہ آ جائے کہ میں اس احترام کا حقدار ہوں۔ اور اسی طرح لوگوں کے نزدیک میرا درجہ جتنا بھی بلند ہو لوگوں کی نظروں میں، لیکن میں اپنے باطن میں اپنی مجھے بے وقعتی کا احساس ہو، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو اگر یہ ترتیب ہو نا، معاشرے میں عزت ملے، لوگوں کی نظروں میں عزت ملے، اور انسان اپنے اندر خود کو چھوٹا سمجھنے میں تو اس قابل نہیں ہو۔ کچھ لوگ زبان سے اظہار کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم اس قابل نہیں ہیں، اگر تو دل بھی ساتھ دے رہا ہے تو پھر تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر دل ساتھ نہیں دے رہا تو یہ بھی بہت بڑی تباہی اور خطرناک مرض ہے۔ لہٰذا جو معاشرے میں لوگوں کے درمیان جو عزت کا کرائٹیریا ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کے درمیان میں جتنی عزت بڑھے، لوگوں کے درمیان میں جتنی قدر بڑھے، جتنا درجہ و مرتبہ بلند ہو، اتنا ہی انسان اپنے نفس میں، اپنے اندر خود کو بے وقعت سمجھے، اپنے اندر اپنی نظروں میں خود کو پست سمجھے۔ اس ترتیب سے معاشرے میں لوگوں میں عزت بڑھے تو پھر وہ انسان کو برباد نہیں کرتی، وإلا اگر انسان خود بھی اپنے اندر سے اپنے آپ کو ان عزتوں کا، اس مرتبے کا جو لوگوں میں بلند ہو رہا ہے، خود کو اس کا حقدار گردانے اور اسی پر ڈٹا رہے تو پھر وہ تباہی کی طرف اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ بار الہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور مجھے ایسی نیک ہدایت سے بہرمند فرما کہ جسے دوسری چیز سے تبدیل نہ کروں، ایسے صحیح راستے پر لگا جس سے کبھی منہ نہ موڑوں، اور ایسی پختہ نیت دے جس میں ذرا شبہ نہ کروں، اور جب تک میری زندگی تیری اطاعت و فرمانبرداری کے کام آئے مجھے زندہ رکھ، اور جب وہ شیطان کی چراگاہ بن جائے تو اس سے پہلے کہ تیری ناراضگی سے سابقہ پڑے یا تیرا غضب مجھ پر یقینی ہو جائے مجھے اپنی طرف اٹھا لے۔ طول عمر کی دعا عموماً بعض لوگ کرتے ہیں کہ خدا مجھے طول عمر عطا کر، تو عمر کے لیے، اپنی زندگی کے لیے جو دعا کرنی ہے وہ اس جملے کے اندر امام نے سماعت دی کہ خدایا مجھے زندگی طویل دے۔ کب تک دے؟ جب تک کہ میری زندگی تیری اطاعت و فرما برداری کے کام آئے تب تک مجھے زندہ رکھ، کیونکہ یہ زندگی انسان کو کامیابی کی طرف لے جائے گی، یہ زندگی انسان کو جنت کی طرف لے کر جائے گی، یہ زندگی انسان کو خدا کے ہاں اس کا رتبہ بڑھائے گی، اس کا درجہ بڑھائے گی۔ لیکن اگر زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے، شیطان کی چراگاہ بہت سارے اس کے مفاہیم، بہت سارے اس کے موارد ہو سکتے ہیں، یعنی اس انسان کی لگام شیطان کے ہاتھ میں آ جائے، شیطان جس طرف اس کا رخ موڑنا چاہے موڑ دے، تو یہ بہت خطرناک مرحلہ ہوتا ہے۔ بس اس سے پہلے کہ شیطان کی چراگاہ بنے خدایا تو اس کو، یعنی اس زندگی کا خاتمہ کر،
مجھے اپنی طرف اٹھا لے۔ شیطان کی چراگاہ یعنی شیطان اپنی مرضی سے جس کام میں چاہے اس کو نیکی کے راستے سے بھی گمراہ کر دے۔ جیسے انسان برے کاموں کے ذریعے تو گمراہی کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ نیک کاموں کے اندر بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ انسان اگر خود پسند ہو جائے تو پھر نیکی کے راستے میں بھی ایک گمراہی کا پورا امکان موجود ہوتا ہے۔ پس عزیزان محترم، زندگی اس وقت تک پیاری ہے جب تک اللہ کی فرما برداری میں گزرے۔ اگر وہ شیطان کی چراگاہ بن جائے تو پھر وہ زندگی انسان کے لیے وبال۔ اسی لیے امام نے کہا کہ پھر مجھے اپنی طرف اٹھا لے۔ اے معبود، کوئی ایسی خصلت جو میرے لیے معیوب سمجھی جاتی ہو اس کی اصلاح کیے بغیر نہ چھوڑ، اور کوئی ایسی بری عادت جس پر میری سرزنش کی جا سکے اسے درست کیے بغیر نہ رہنے دے، اور جو پاکیزہ خصلت ابھی مجھ میں ناتمام ہے اسے تکمیل تک پہنچا دے۔ دیکھیں، اگر کوئی ایسی میرے اندر عادت آ گئی ہے، کوئی ایسی میرے اندر خصلت آ گئی ہے کہ جو معیوب ہے، جسے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ عیب ہے، تو وہ خصلت میرے اندر نہ رہے جب تک کہ میری وہ اس کی اصلاح نہ ہو۔ اور اسی طرح کوئی ایسی نیک عادت ہو کہ جو خوب ہے، جو نیکی ہے، لیکن ابھی میرے اندر وہ ناتمام ہے، یعنی کمپلیٹ نہیں ہے، اپنے مکمل شکل میں نہیں ہے، تو جب تک اسے مکمل نہ کر اس عادت کو میرے اندر اس کو مضبوط کر دے، اسے مکمل کر دے، یعنی وہ نیک عادت اور خوبصورت ہو کر آ جائے۔ جس طرح اس بری عادت سے پناہ مانگ رہے کہ وہ نکل جائے، اس طرح یہ جو نیکی کا ایک مرحلہ آ چکا ہے، ایک نیک عادت میرے اندر آ رہی ہے، اس کو مکمل کر دے۔ پچھلی والی بات میں ایک جملہ ذہن سے نکل گیا تھا جو ابھی دوبارہ ہے کہ شیطان کی چراگاہ بن جائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس کا کوئی بڑا نہ ہو اس کا بڑا شیطان ہوتا ہے، یعنی انسان کا اگر کوئی رہنما نہیں ہے، انسان کا اگر کوئی مربی نہیں ہے، چاہے وہ کوئی شخص ہو، چاہے وہ کہ قرآن مجید ہو، کوئی استاد ہو کہ جس کے سامنے وہ اپنے آپ کو پیش کر سکے، اپنی اصلاح کر سکے، اپنے معاملات کو اس کے سامنے رکھ سکے۔ قرآن مجید بہترین مربی ہے۔ جب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہم اپنے وجود کو، اپنے آپ کو قرآن میں تلاش کر سکتے ہیں کہ بھئی جو میں اس وقت، جس وقت میری جو طبیعت ہے، جس طرح کا میرا مزاج ہے، جس طرح کے کام میں انجام دیتا ہوں، جس طرح کی زندگی میں گزارتا ہوں، آیا میں صحیح رخ پر جا رہا ہوں یا میرا رخ ٹھیک نہیں ہے؟ اس بات کی تشخیص کے لیے کوئی بڑا ہو کہ جس کے سامنے انسان اپنے آپ کو پیش کرے۔ اب ہو سکتا ہے کہ عمر کے اس حصے میں ہوں، بزرگ ہو چکے ہوں، کہ اب اور کس کو اپنا بڑا بنائے۔ قرآن آپ کا بڑا، آپ کے سامنے ہے۔ معصومین کی خود جو صحیح روایات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، انسان ان کے سامنے خود کو پیش کر دے۔ کیا مطلب؟ جیسے جس کا کوئی بڑا ہوگا تو کیا ہوتا ہے، انسان اگر کسی چیز میں پھنس جائے، مثلا کوئی موضوع سمجھ میں نہ آئے، تو بڑے ہونے کا کام کیا ہوتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ نہیں یہ کہہ دیا، انہوں نے کہہ دیا، تو پھر وہاں انسان رک جاتا ہے، وہاں انسان جھک جاتا ہے۔ اگر آپ بزرگ ہیں، اپنے گھر میں سب سے بڑے آپ ہیں، آپ ہی کی بات سب سے زیادہ مانی جاتی ہے، سب آپ کی اتباع کرتے ہیں، تو اب آپ خود کو چیک کریں کہ آپ کا بڑا کون ہے، آپ کس کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ اگر تو آپ سر جھکاتے ہیں اللہ کے حکم کے سامنے اور وہاں پہ آپ سر نہیں اٹھاتے، پھر تو صحیح سمت میں جا رہے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس انسان کی لگام شیطان کے ہاتھ میں ہے، اور شیطان اس کو جس طرف موڑنا چاہے موڑ دیتا ہے۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اور میری نسبت کینور دشمنوں کی دشمنی کو الفت سے، سرکشوں کے حسد کو محبت سے، نیکوں سے بے اعتمادی کو اعتماد سے، قریبیوں کی عداوت کو دوستی سے، عزیزوں کی قطع تعلقی کو صلہ رحمی سے،
قرابت داروں کی بے اعتنائی کو نصرت و تعاون سے، خوشامدیوں کی ظاہری محبت کو سچی محبت سے، اور ساتھیوں کے اہانت آمیز برتاؤ کو حسن معاشرت سے، اور ظالموں کے خوف کی تلخی کو امن کی شیرینی سے بدل دے۔ اب اس میں ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ ایسا ہے کہ جس کو اگر کھول کے بیان کریں تو یہ ایک بہت طویل مطالب سے بھرپور دعا ہے، لیکن ہم اس کو وہیں سادہ سادہ رکھ رہے ہیں تاکہ قول معصوم ہی آپ تک منتقل ہو زیادہ، اور اسی کو ہی سمجھنے کی ہم کوشش کریں۔ جہاں بہت زیادہ ضروری ہے وہ ایک آدھ جملہ میں عرض کر دوں گا۔ خدا بندہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اور جو مجھ پر ظلم کرے اس پر مجھے غلبہ دے، جو مجھ سے جھگڑا کرے اس کے مقابلے میں مجھے زبان دے کہ جو دلیل والی زبان، جو مجھ سے دشمنی کرے اس پر مجھے فتح و کامرانی بخش، جو مجھ سے مکر کرے اس کے مکر کا توڑ عطا کر، جو مجھے دبائے اس پر قابو دے، جو میری بدگوئی کرے اسے جھٹلانے کی طاقت دے، اور جو ڈرائے دھمکائے اس سے مجھے محفوظ رکھ، جو میری اصلاح کرے اس کی اطاعت، اور جو راہ راست دکھائے اس کی پیروی کی توفیق دے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی توفیق ہے جو اللہ سے طلب کرنی چاہیے وقتاً فوقتاً، کہ جو اصلاح کرے اس کی اطاعت کی توفیق دے۔ یاد رہے اگر کوئی آپ کی اصلاح کی نیت سے آپ سے بات کرے، ہم سے کوئی بات کرے اور اس کا مقصد ہماری اصلاح ہو، اور ہم اس کی بات کو ہمیں سمجھ ہی نہ، فرض کریں ہم اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیں، ہم اس کو اپنے غرور کا مسئلہ بنا لیں، تو وہاں انسان کی تباہی کا آغاز ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے انسان۔ اور جو راہ راست دکھائے، دعا ہے امام کی قول، امام کا قول ہے کہ جو راہ راست دکھائے اس کی پیروی کی توفیق عطا کر۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، اور مجھے اس امر کی توفیق دے کہ جو مجھ سے فریب کرے میں اس کی خیرخواہی کروں۔ اگر کوئی مجھ سے برا کرے، مجھے کوئی دھوکہ بھی دے، میری نیت کیا ہو، میں اس کی خیرخواہی چاہوں، میں اس کے لیے خیر ہی طلب کروں۔ جو مجھے چھوڑ دے اس سے حسن سلوک سے پیش آؤں، جو مجھے محروم کرے اسے عطا و بخشش کے ساتھ عوض دوں، اور جو قطع رحمی کرے اسے صلہ رحمی کے ساتھ بدلہ دوں، جو پس پشت میری برائی کرے میں اس کے برخلاف اس کا ذکر خیر کروں۔ دیکھیں کس طرح کا رویہ امام بیان کر رہے ہیں۔ عموماً تو یہ ہوتا ہے نا، انسان کے ساتھ اگر کوئی برا کرے تو یہ جواب میں برا کرتا ہے اور یہ کہتے ہیں اس نے میرے ساتھ یہی کیا تھا، جبکہ مکارم اخلاق کیا ہیں، بہترین اخلاق کیا ہیں؟ جس نے برا کیا تھا اس کے ساتھ اچھا کر دو، جس نے قطع رحمی کی اس کے ساتھ صلہ رحم، اور جس نے پس پشت میری برائی کی اس کے برخلاف میں اس کا ذکر خیر کروں۔ وہ تو میرے پیٹھ پیچھے میری برائی کرے اور میں اس کی غیر موجودگی میں اس کا ذکر خیر کروں، اور حسن سلوک پر شکریہ بجا لاؤں، اور بدی سے چشم پوشی کروں۔ اگر کوئی اچھا کرے میرے ساتھ اس پر شکریہ کروں، اگر برا کرے تو اس کو نظر انداز کروں، چشم پوشی کروں۔ یہ اخلاق کو سنوارنے کے بہترین عملی نکات ہیں اس دعا کے اندر، پریکٹیکل ہیں سارے۔ بار الہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور عدل کے نشر، غصے کے ضبط اور فتنے کے فرو کرنے، متفرق و پراگندہ لوگوں کو ملانے، آپس میں صلح صفائی کرانے، نیکی کے ظاہر کرنے، عیب پر پردہ ڈالنے، نرم خوئی و فروتنی اور حسن سیرت کے اختیار کرنے، رکھ رکھاؤ رکھنے، حسن اخلاق سے پیش آنے، فضیلت کی طرف پیش قدمی کرنے، تفضل و احسان کو ترجیح دینے،
خوردگیری سے کنارہ کرنے اور غیر مستحق کے ساتھ حسن سلوک کے ترک کرنے اور حق بات کہنے اگرچہ وہ گرا گزرے مشکل ہو کہنا، اور اپنی گفتار و کردار کی بھلائی کو کم سمجھنے اگرچہ وہ زیادہ ہو. یعنی اگر میں نے کچھ اچھا کیا ہو، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہو، اس کو کم سمجھو چاہے وہ بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہو. اور اپنے قول و عمل کی برائی کو زیادہ سمجھنے اگرچہ وہ کم ہو. یعنی جو اپنی غلطی ہے، اپنی جو کوتاہی ہے، اس کو زیادہ سمجھنا چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو. اپنی نیکی کو چھوٹا سمجھنا چاہے وہ بڑی ہی کیوں نہ ہو، اور اپنی بدی کو بڑا سمجھنا چاہے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو. مجھے نیکوکاروں کے زیور اور پرہیزگاروں کے سج دھج سے آراستہ کر. یہ جو پیچھے چیزیں گنوائی یہ ہیں، سج دھج ہے یہ پرہیزگاروں کی، یہ زیور ہیں نیکوکاروں کے. اور ان تمام چیزوں کی کو دائمی اطاعت اور جماعت سے وابستگی اور اہل بدعت کی ایجاد کردہ راہوں پر عمل کرنے والوں سے علیحدگی کے ذریعے پائے تکمیل تک پہنچا دیں. بر الہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما. اور جب میں بوڑھا ہو جاؤں تو اپنی وسیع روزی میرے لیے قرار دے. یعنی خدا جب بزرگ ہو جاؤں تو وسعت رزق ہو، کیونکہ انسان جب بڑھاپے میں آتا ہے تو وہ کام کرنے کی صلاحیت، طاقت و قوت کم ہو جاتی ہے. اس وقت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ انسان کے رزق میں وسعت ہو. جب بوڑھا ہو جاؤں تو اپنی وسیع روزی میرے لیے قرار دے. اور جب عاجز و درماندہ ہو جاؤں تو اپنی قوی طاقت سے مجھے سہارا دے. اور مجھے اس بات میں مبتلا نہ کر کہ تیری عبادت میں سستی اور کوتاہی کروں، تیری راہ کی تشخیص میں بھٹک جاؤں، تیری محبت کے تقاضوں کے خلاف ورزی کروں، اور جو تجھ سے متفرق اور پراگندہ ہوں ان سے میل جول رکھیں. جو خدا سے دور ہے، جو بکھرے ہوئے ہیں، جن کا سمجھے خدا کے ساتھ ربط ہے ہی نہیں، ان سے میل جول رکھنے سے گریز کرو. جو تیری جانب بڑھنے والے ہیں ان سے علیحدہ رہنے سے گریز کرو. یعنی جو اللہ کی طرف جانے والے ہیں، فرض کریں ایسے دوست ہیں، ایسے جاننے والے ہیں کہ جو اللہ کی طرف جا رہے ہیں، جن کے ساتھ رہ کر انسان کو جو خدا سے قریب ہونے کا موقع ملتا ہے، ایسے دوستوں سے، ایسے بھائیوں سے، ایسے جاننے والوں سے کنارہ کشی سے گریز کرنا ہے. خدا بندہ مجھے ایسا قرار دے کہ ضرورت کے وقت تیرے ذریعے حملہ کروں، حاجت کے وقت تجھ سے سوال کروں، اور فقر و احتیاج کے موقع پر تیرے سامنے گڑ گڑاؤں. اور اس طرح مجھے نہ آزمانا کہ اضطرار میں تیرے غیر سے مدد مانگوں، اور فقر و ناداری کے وقت تیرے غیر کے آگے عاجزانہ درخواست کروں، اور خوف کے موقع پر تیرے سوا کسی دوسرے کے سامنے گڑ گڑاؤں کہ تیری طرف سے محرومی اور بے اعتنائی کا مستحق قرار پاؤں. اے تمام رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، یعنی خدا مجھے اپنے سے مربوط رکھ، اپنے غیر کے حوالے نہ کر. خدایا جو حرص، لالچ، بدگمانی، یعنی بدگمان ہونا، سوء ظن کرنا دوسروں کے بارے میں، دوسروں کے بارے میں، جاننے والوں کے بارے میں، اہل و عیال کے بارے میں خواہ مخواہ کے بدگمانیاں کرنا. اس نے یوں دیکھا ہے تو اس میں ضرور کوئی مسئلہ ہے، اس نے یہ جو کہا ہے اس کے دل میں یقیناً میرے لیے بغض ہے، اس کے دل میں میرے لیے حسد ہے، اس کے دل میں میرے لیے ضد ہے. یعنی ایسے ہی جیسے دل میں گھس کے دیکھا ہوں، جبکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اندر کے بارے میں کچھ کہا جا سکے. بس بدگمانی اور حسد کے جذبات، جو حرص، بدگمانی اور حسد کے جذبات
شیطان میرے دل میں پیدا کر دے، انہیں اپنی عظمت کی یاد، اپنی قدرت میں تفکر، دشمن کے مقابلے میں تدبر و چارہ سازی کے تصورات سے بدل دے۔ ان چیزوں کو اگر دلوں میں آ جائیں تو ان کو بدلنے کا طریقہ یہ ہے، ایک اپنی عظمت، اللہ کی عظمت کو یاد کرنا کہ خدا کتنا عظیم ہے۔ یعنی اگر انسان لالچ آ جائے تو اللہ کی عظمت کو یاد کرے کہ خدا لالچ کیوں کروں، تو اتنا عظیم ہے، تو نے پہلے مجھے دیا ہے تو اور بھی دے گا۔ اسی طرح اللہ کی قدرت میں تفکر کرے، اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرے، بدگمانی سے بچے گا۔ اور اسی طرح حسد کا جو جذبہ ہے اس کے بجائے دشمن کے ساتھ جو مقابلہ ہے اس کے بارے میں انسان تدبر کرے، چارہ سازی کے تصورات سوچے کہ میں نے دشمن سے کیسے بچنا ہے۔ اور فحش کلامی یا بیہودہ گوئی یا دشنام ترازی یعنی گالیاں دینا یا جھوٹی گواہی یا غائب مومن کی غیبت یا موجود سے بد زبانی اور اس قبیل کی جو باتیں میری زبان پر لانا چاہے، یعنی یہ زبان پر کون کون سی چیزیں، ایک تو یہ کہ فحش کلامی، گندی باتیں کرنا، بیہودہ بات کرنا، اسی طرح گالی دینا، جھوٹی گواہی دینا، اور جو مومن موجود نہیں ہے اس کی غیبت کرنا، یا مومن جو موجود ہے تو اس کے ساتھ بد زبانی کرنا۔ اس قبیل کی جو بھی باتیں میری زبان پر لانا چاہے شیطان، میرا دشمن، میرا نفس، تو ان باتوں کو تو بدل دے، یہ نہ آئے میری زبان پر۔ کیا آئے؟ اب انہیں اپنی حمد سرائی، مدح میں کوشش، انہماک، تمجید و بزرگی کے بیان، شکر نعمت و اعتراف احسان، اپنی نعمتوں کے شمار سے تبدیل کر، بجائے اس کے کہ ان غلط چیزوں میں پڑھوں، یہ نیکیاں میری زبان سے ادا ہوں۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور مجھ پر ظلم نہ ہونے پائے جبکہ تو اس کے دفع کرنے پر قادر ہے، اور کسی پر ظلم نہ کروں جبکہ تو مجھے ظلم سے روک دینے کی طاقت رکھتا ہے، اور گمراہ نہ ہو جاؤں جب تک میری رہنمائی تیرے لیے آسان ہے، اور محتاج نہ ہوں جبکہ میری فارغ البالی تیری طرف سے ہے، سرکش نہ ہو جاؤں جبکہ میری خوشحالی تیری طرف سے ہے۔ بار الہ، میں تیری مغفرت کی جانب آیا ہوں اور تیری معافی کا طلبگار اور تیری بخشش کا مشتاق ہوں۔ میں صرف تیرے فضل پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور میرے پاس کوئی چیز ایسی نہیں جو میرے لیے مغفرت کا باعث بن سکے، نہ میرے عمل میں کچھ ہے کہ تیرے عفو کا سزاوار قرار پا سکوں۔ اور اب اس کے بعد میں خود ہی اپنے خلاف فیصلہ کر چکا ہوں، تیرے فضل کے سوا میرا سرمایہ امید کیا ہو سکتا ہے؟ لہٰذا محمد و آل محمد پر رحمت نازل کر اور مجھ پر فضل فرما۔ خدا مجھے ہدایت کے ساتھ گویا کر، میرے دل میں تقوی و پرہیزگاری کا القاء فرما، پاکیزہ عمل کی توفیق دے، پسندیدہ کام میں مشغول رکھ۔ خدا مجھے بہترین راستے پر چلا اور ایسا کر کہ تیرے دین و آئین پر مروں اور اسی پر زندہ رہوں۔ خدا میری زندگی بھی تیرے دین پر ہو، میرے موت بھی تیرے ہی رستے پر ہو۔ یہاں پر اختتام کروں گا، انشاءاللہ اس کا جو باقی اگلا حصہ ہے وہ انشاءاللہ ہم کل کے درس میں اس کو انشاءاللہ یہاں سے آگے ہم پڑھیں گے۔ دعائے سلامتی امام زمان کے ساتھ اختتام کرتا ہوں، مل کر امام زمان کے سلامتی کی دعا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا
وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توءا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بنزوره وعجل لنا ظهوره. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.